ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی اپنے بچے کی بدتمیزیوں اور اپنی بچے کی غلط حرکتوں پر ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، سزا دیتی ہے۔ ماں اتنی رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو معاف نہیں کرتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار، ایک باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ بندوں کی خطاؤں کے باوجود، بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، حل من مستغفر فاغفر لہ۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے والا؟ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ چلیے آپ کی جنرل نالج میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ رحمت کی امید دلاتی ہے؟ علماء کو شاید پتا ہوگا، آپ لوگوں سے، عوام سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 52 ہے۔ ذرا سنیے گا اس آیت کو۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت اتیاچار کیا ہے، شرابیوں، زانیوں، حرام کام کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، جتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے، آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بھائی شراب پی رہا ہے ایک انسان، شراب سے کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، مگر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ سے بڑا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر نہیں کرتا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، وہ اپنے باپ آدم کی وہ دعا کو یاد کر لے۔ گناہ کر کے کوئی فائدہ ہم نہیں کرتے، 2-4 منٹ لذت مل جائے گی، تھوڑا مزہ مل جائے گا، تھوڑا موج مستی ہو جائے گی، مگر گناہ کی سزا ہم ہی کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن گناہ کو اپنی جان پر ظلم کہتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب، کہ وہ رب گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ البروج، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، والسماء ذات البروج۔ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو بڑی سزا دی گئی تھی، خندق کھود کر کے جلا دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا، جیسے سیریا کے اندر بھی
ایسے ایسے مناظر مل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ بشار الاسد نے کتنا ظلم کیا تھا سیریا کی مظلوم عوام کے اوپر. اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، ایک ایک جگہ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھے قبر میں ڈالا گیا، اور اس ظالم نے صرف قبر میں نہیں ڈالا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس میں کیمیکل ڈالا تاکہ ان کی لاشیں گل کر کے مٹی میں مل جائیں، اور ان قبروں پر بلڈوزر چلایا. اور افسوس تو اس بات کا ہے، اتنا ظلم کرنے والا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہتھیارہ بشار الاسد، اس کی حمایت کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ وہ ایران کرتا تھا، جو آج بہت بڑا فلسطینیوں کا اپنے آپ کو ہمدرد کہتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بالکل سچی بات کہی تھی. صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا، یہ رافضی یہودی سے بڑا ہمارا دشمن ہے. ہر دور کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان روافض نے نقصان پہنچایا ہے. آج سیریا سے جو خبریں آ رہی ہیں میرے بھائیو، 40 سال کے بعد لوگ آج قید خانے سے نکل رہے ہیں، لوگ 40 سال کے بعد جیل سے نکل رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صدام حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ کیلنڈر دیکھا، ان کو نہ وقت کا پتہ، نہ ان کو سمے کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ. 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی دھرتی پر ہم نے وہ ظلم و ستم بھی دیکھا ہے. ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، جتنا ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ظالم کا انجام ایک دن برا ہونے والا ہے. ظالم ایک دن برے گھاٹ کو پہنچنے والا ہے. ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. ہر ظالم یاد رکھے، ظلم کی انتہا ہونی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور عدل و انصاف کے سورج کو چمکنا ہے. ہزاروں سال پہلے ایمان والوں کو ظالموں نے خندقوں میں ڈال دیا تھا، باقاعدہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر کے ان کو جلا ڈالا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. خندق میں ڈال کر کے ایمان والوں کو مارا گیا تھا، ان کو مارنے والے ہلاک ہو جائیں گے. جو آگ میں ایمان والوں کو جلا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایمان والوں کو وہ کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ ان کو اسی بات کی سزا دے رہے تھے کہ ایمان والے ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے. صرف ایمان کی سزا دے رہے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب آگ جلائی گئی، اس آگ میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ ایک بار کے لیے دہل گیا، ماں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں چلی جا، اس آگ میں کود جا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا. غور کیجئے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ لوگ، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا. اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
जिन्होंने ईमान वाले मर्दों को जलाया, ईमान वाली औरतों को जलाया, सुम्मा लम यतूबू, और उन्होंने तौबा नहीं की, उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा, उनको जलाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, मेरे ईमान वाले बंदों को जलाने के बाद, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते, अगर वो अल्लाह के सामने रो लेते, तो अल्लाह उनको माफ कर देता। अल्लाह के वलियों के कातिल, ईमान वालों के कातिल, ईमान वालों को जिंदा जला देने वाले जालिम, अल्लाह उनके बारे में कह रहा है, अगर वो तौबा कर लेते तो हम माफ कर देते। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कहां खड़े हैं? ऐ गुनहगारों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, ऐ गुनाहों की दलदल में मुब्तला अल्लाह के बंदों, आओ कुरान की आयत तुम्हें दावत दे रही है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम एक बार अल्लाह से माफी तो मांग के देखो, तुम एक बार अल्लाह से तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने रो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, अल्लाह की राह में पहरेदारी कर रही है, दुश्मन की फौज आने वाली है और बॉर्डर पर खड़ी होकर के वो पहरेदारी कर रही है, उस आंख की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, उस आंख को जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख भी अल्लाह के अजाब में कभी मुब्तला न होगी, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जो आंख अल्लाह के खौफ से रोया करती हो, जिस आंख से तौबा के आंसू निकलते हो, जिस आंख से नदामत के आंसू निकलते हो। मगर आज हमारी आंखें भी खुश्क हो गई। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि आंखों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल कठोर हो जाएंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मेरे भाई, तौबा करो मेरे भाई। और कौन सी तौबा? कुरान का 28वां पारा उठाओ। तौबा तो हम भी करते हैं। रात में तकरीर सुनी नमाज के ऊपर, दिल में ख्याल आया, यार मौलाना साहब ने नमाज के ऊपर तकरीर की है, आज तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ना चाहिए, गलत करता था मैं। रात में तौबा कर लिया, सुबह फजर में फिर गोल हो गया, फजर की नमाज फिर नहीं पढ़ी। शराबी ने रात में तौबा की कि शराब नहीं पीऊंगा, सुबह फिर शराब का बोतल लेके निकल गया। ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है? कौन सी तौबा अल्लाह ताला के कबूल की जाएगी और कौन सी तौबा का कोई मतलब है अल्लाह के? आओ देखो, कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा, सच्ची तौबा किसको कहते हैं? नोट कर लो, सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी है। सच्ची तौबा करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, अल इक़लाउ अनिल मासिया, जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, शराब को छोड़ना पड़ेगा। जानी जिना से तौबा करना चाहता है, जिना को छोड़ना पड़ेगा। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज की फौरन पाबंदी करनी पड़ेगी। जिस गुनाह में इंसान मुब्तला उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। ये तौबा की पहली सीढ़ी है। तौबा की दूसरी सीढ़ी, अब तक जितने गुनाह किया था उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, नदामत हो रही है।
اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، یہ احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ تین چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک سچی توبہ نہ ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا پیسہ مار کر کے بیٹھ گیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، تو اب چوتھی کنڈیشن بھی اس کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ یہ تین کنڈیشن تو اپنی جگہ، چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے تو جس کا حق آپ نے لیا ہے اس کو دینا پڑے گا، جس کی زمین آپ نے ناجائز طور پر لی اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، جس کا پیسہ آپ نے غلط طریقے سے لیا پیسہ لوٹانا پڑے گا، جس کو گالی دی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی، جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ نہ دیا، زمین کے بدلے زمین نہ دیا، سونے کے بدلے سونا نہ دیا، کھیت کے بدلے کھیت نہ دیا، تو کل قیامت کے دن سونا کے بدلے زمین کے بدلے کھیت کے بدلے پیسے کے بدلے آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنی عبادتیں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور جب نیکی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے والے کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، گناہ لاد دیے جائیں گے۔